السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق 11ویں جماعت کا پہلا سبق ہے۔ سبق کا عنوان اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصنف کا نام سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کے سبق میں ہم اس سبق کا خلاصہ اور اس کی تشریح پیش کریں گے، اور اہم حوالہ جات بھی اسی تشریح کا حصہ ہوں گے۔ سبق کا عنوان اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصنف کا نام سید سلیمان ندوی۔ یہی دو چیزیں خلاصے کے سوال میں درکار ہوتی ہیں۔ ایک نمبر مصنف کے نام کا ہے، چنانچہ اس کے بعد آپ خلاصے کی شرح سرخی دے سکتے ہیں۔ تمام مذاہب نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ سکھایا ہے کہ اس مذہب کے بانی پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اسلام نے اس سے بہتر راستہ دکھایا ہے۔ اسلام میں قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن مجید احکام الہیہ پر مشتمل کتاب ہے، جبکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی احکام کی عملی صورت ہے۔ یوں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے کامیابی کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ باہمی تعاون اور مختلف پیشوں کی بدولت ہی دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ یوں ہر مذہب کے پیروکار مختلف شعبوں سے منسلک لوگ ہوتے ہیں۔ یہی نہیں، ہر شعبے سے متعلقہ فرد اپنی نجی زندگی میں بھی کئی طرح کی ذمہ داریاں نبھاتا ہے۔ ہر شعبہ زندگی اور ہر نجی فعل میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں ایک ایسی ہستی کی ضرورت پڑتی ہے جو تمام لوگوں کے تمام اعمال میں ہدایت کا سامان ہو، اور جس کی سیرت ایسی جامع ہدایت کا سرچشمہ ہو۔ اسلام تمام لوگوں کو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتا ہے۔ انسانی افعال خیالات اور جذبات کے تابع ہوتے ہیں۔ انہی خیالات اور جذبات پر ہمارے اخلاق کی بنیاد ہوتی ہے۔ خیالات اور جذبات میں توازن اور باقاعدگی سے ہی اعلیٰ اخلاق تشکیل پاتے ہیں۔ خلق عظیم کی ایک عملی مثال ہر انسان کی فطری ضرورت ہے، اور ایسی ہستی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر پہلو، ہر گوشہ اور ہر لمحہ نوع انسانی کے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ کوئی دولت مند ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، فاتح ہو یا مفتوح، استاد ہو یا شاگرد، بے کس ہو یا با اختیار، کاروباری شخص ہو یا عدالت کا قاضی، عائلی زندگی کا حسن سلوک ہو یا دنیاوی معاملات، زندگی کے ہر کردار اور ہر معاملے میں ہدایت کے طلبگار کے لیے پیغمبر اسلام کی جامعیت کبریٰ کے خزانے کھلے ہیں۔ صرف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہی میں دین، دنیا اور آخرت کی کامیابی مضمر ہے۔ اس آفتاب عالم تاب اور اس ابر رحمت سے ہر کوئی حسب توفیق فیض یاب ہو سکتا ہے۔ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بدولت عرب کی کایا پلٹ گئی۔ زمانے کے محمود و ایاز پرچم توحید کی سربلندی کے لیے ایک ہی صف میں آ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے قرار پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے سوا کوئی اور ہستی ایسی جامعیت اور عالمگیریت سے متصف نہیں ہو سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔
یہ ہماری درسی کتاب کا سبق ہے اور ہم اس کو بہت تیزی سے گزرتے ہوئے اس کے صرف عام نکات جو کسی بھی پیراگراف میں تشریح کے لیے الگ کیے جا سکتے ہیں ان کی نشاندہی کر دیتے اور جہاں ضروری ہوا وہاں تفصیل تھوڑی سی زیادہ. اگر آپ نے یہ سبق پہلے بہت دھیان سے نہیں پڑھا تو آپ اسے دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. پہلا پیراگراف جس کی تشریح اس لیکچر کے آخر میں موجود ہے، ہم اس سے آگے گزر رہے ہیں. دوسرا پیراگراف بنیادی طور پہ اس کا نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کے اندر داخل ہونے والے لوگ مختلف پیشوں سے متعلقہ ہوتے ہیں، مختلف قوموں کے افراد ہوں گے، مختلف زبانیں بولنے والے ہوں گے، یعنی کئی طرح کا اختلاف ان میں موجود ہوگا، لیکن ہدایت ان میں سے ہر شخص کو درکار ہے. لہذا اسلام سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو مثال کے طور پہ پیش کرتا ہے. اس سے اگلے پیراگراف میں اب یہ ذکر ہوا کہ جو ہر شخص کسی مذہب میں داخل ہو چکا، پھر اس کی اپنی زندگی میں کئی طرح کے معاملات ہیں اور اسے ہر معاملے میں ہدایت درکار ہے جو صرف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مل سکتی ہے. اور آخر پہ اس پیراگراف کے بات جو ہے اس موضوع پہ پہنچتی ہے کہ اب انسانی کردار دو چیزوں پر مشتمل ہے. ایک اس کے خیالات ہیں، افکار ہیں، نظریات ہیں، دوسری طرف اس کے جذبات ہیں، احساسات ہیں. ان دونوں میں توازن ضروری ہے اور یہ توازن باقاعدگی سے ضروری ہے، تب جا کے انسان کے اخلاق تشکیل پاتے ہیں. اس کے بعد اعلیٰ اخلاق ان کی ایک پیراگراف یہ والا حصہ اس سے متعلقہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضور کی زندگی خلق عظیم کی مالک ہے. تمام اعلیٰ اخلاق کی مثالیں کامل ترین صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ملتی ہیں. اس کے بعد ایک طویل پیراگراف آتا ہے جس میں سے بالعموم تشریح کے لیے اگر کوئی حصہ آتا ہے تو ضروری ہے کہ طالب علم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رکھی ہو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے واقعات قرآن کریم کی ترتیب بھی آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہے گی اور بہت سی چیزیں پھر آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں. اس موقع پہ چلیں طلباء اگر کر سکیں تو جسٹس کرم علی شاہ الازہری صاحب کی ایک سیرت پہ مبنی کتاب ہے ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ایک بچوں کے لیے ایک اور ایڈیشن جو ہے وہ بنایا گیا ہے، خلاصہ سمجھ لیں کہ اصل سیرت کا اس میں پیش کیا ہے. تو وہ اگر کہیں سے آپ دستیاب کر سکیں تو ضرور اس کا مطالعہ کریں. اس کے بعد کے پیراگراف میں موضوع یہ ہے کہ کوئی ایسی ہستی جو تمام انسانوں کے لیے تمام حالات میں ہدایت کا سرچشمہ ہو، ایسی عالمگیر اور جامعیت رکھنے والی ہستی حضور کی ہے. اور ساتھ ہی یہ کہ یہ دین اور دنیا آخرت یہ تمام معاملات کا احاطہ کرتی ہو. نہ صرف یہ کہ ایسی ہستی دین دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ بتائے بلکہ خود اس پر چل کر گزری ہو اور عملی طور پہ ان کا فرمان سچ ثابت ہوا ہو. مراد یہ ہوا کہ جیسے حضور کی زندگی میں ایک نظام وضع ہوا، ایک نظام قائم ہوا، ایک امت وجود میں آئی اور ایک سلسلہ چل نکلا جو تا قیامت جاری ہے، تو ایسی ہستی ہی سب کے لیے ہدایت کا سامان ہو سکتی ہے.
اس کے بعد کا جو پیراگراف ہے اس میں دو تشبیہات کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کا اظہار ہوا ہے۔ پہلی تشبیہ جو ہے آفتاب عالم تاب، دنیا کو حرارت دینے والا، روشنی دینے والا سورج، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ زندگی کس قدر سورج کی روشنی اس کی حرارت پر منحصر ہے، دنیا کی زندگی کس قدر اس کی برہون منت ہے۔ یہیں سے ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ انسان کی ظاہری بھی اور باطنی زندگی اس آفتاب عالم تاب کی کس قدر محتاج ہے۔ یہاں علامہ کا وہ شعر جو ہے می ندانی عشق و مستی از کجاست، این شعاع از آفتاب مصطفیٰ است، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہ آفتاب عالم تاب، اور دوسرا ابر باراں، بارش برساتا ہوا بادل، وہ رحمت کی بارش جس سے سب حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ قصیدہ بردہ شریف کا وہ شعر یاد کر لیں اور کچھ مفہوم بھی اس کا، تو اس میں ایک شعر ہے وَكُلُّهُم مِّن رسول اللہ ملتمس غرفم من البحر او رشفم من الدیم۔ مراد سے یہ ہے کہ تمام رسول جو اللہ کے ہیں وہ بھی آپ سے التماس کر رہے ہیں اور کرتے ہیں کہ آپ کے سمندر سے کوئی قطرہ یا اس رحمت کی بارش سے کوئی قطرہ ان کو نصیب ہو۔ اس پیراگراف میں یہ حصہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ اس سے آپ یہ سمجھیں کہ جیسے پتھریلی زمینیں ہیں اور پھر زرخیز زمینیں ہیں، ریتلی زمینیں ہیں، ان سب پہ بارش ہوتی ہے لیکن اس کا اثر مختلف طرح سے یہ قبول کرتی ہیں۔ چٹیل پہاڑوں پہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن نر مٹی والے پہاڑ سرسبز ہوتے ہیں۔ ریت کی بدولت چونکہ پانی بہت تیزی سے زمین کے نیچے پہنچ جاتا ہے تو وہ زیادہ سبزہ نہیں اگا پاتا، لیکن زرخیز زمینوں میں ہر طرح کے پھل، درخت، سایہ دار درخت ہر طرح کے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ استطاعت کا معاملہ انسانوں کا بھی ہے، بعضوں کے دل اور طرح کے، بعضوں کے دل اور طرح کے، کوئی دل اس امت میں اور ایک ہی دل وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد والا پیراگراف یہ جو بظاہر شاید لگتا ہے کہ اس میں کچھ حصہ ایڈٹ ہو گیا ہے، یہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے حضور کی زندگی کو اپنایا، جنہوں نے اسوہ حسنہ کی پیروی کی، کس طرح سے ان لوگوں کی زندگی بدلی، ان کو زندگی کا مقصد ملا اور دین، دنیا اور آخرت میں کیسی کامیابی نصیب ہوئی۔ یہاں آپ عشرہ مبشرہ کا تذکرہ کر سکتے ہیں، اصحاب بدر کا تذکرہ، کہ جن لوگوں کو حضور کی حیات مبارکہ میں ہی آخری زندگی کی کامیابیوں کی نویدیں سنا دی گئیں۔ اس کے بعد یہ جو لائنیں ہیں، یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے، تو یہ مرکزی خیال ہے اس پورے سبق کا۔ اور آخر پہ یہاں پہ آیا کریمہ کا ایک ترجمہ آ گیا، تو یہ محبت کا رستہ دکھا دیا گیا کہ اللہ تک پہنچنے کا جو رستہ ہے وہ نبی کریم کی پیروی میں چھپا ہے۔ تو گویا یہ پورا سبق اسی آیا کریمہ کے مفہوم کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اس کے بعد وہ پیراگراف آتا ہے جو ہم نے تشریح کے لیے چنا ہے، اور یہ سبق کا بالکل ابتدائی پیراگراف ہے۔ یہاں ضرور سوال کو دھیان سے پڑھیے، چونکہ 11ویں جماعت کے طلباء کے ساتھ اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ 10ویں کی طرح دونوں پیراگراف کی تشریح پر وقت صرف کرتے ہیں بلکہ ضائع کرتے ہیں۔
تو سوال آپ کو اس طرح سے ملے گا کہ سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک اقتباس کی تشریح کیجیے، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی تحریر کیجیے۔ 3 نمبر سیاق و سباق کے ہیں اور 1 نمبر سبق کا عنوان اور 1 نمبر کا ہی مصنف کا نام ہوگا۔ اس کے بعد یہ پیراگراف ہے اور اس کی تشریح ہم مختلف انداز سے کرنا چاہیں، بہت ساری چیزوں میں گنجائش ہوتی ہے۔ میں نے اپنے طور پہ آپ کی آسانی کے لیے کچھ لکھ ڈالا ہے۔ سب سے پہلے اسی طرح سے ہم سبق کا عنوان اور مصنف کا نام تحریر کریں گے، چونکہ 2 نمبر ان کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 3 نمبر سیاق و سباق کے ہیں اور یہ 10-12 جملوں پر مبنی 2 پیراگراف ہو سکتے ہیں، 1 ہو سکتا ہے، اور یہ پیراگراف کس موقع پر آیا ہے اس پر بہت کچھ انحصار ہے اس بات کا، اور ہم نمونے کے طور پہ چونکہ یہ پیراگراف لے کے چل رہے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس سے سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں قرب الہی، سابقہ مذاہب اور اسلامی تعلیمات کا جائزہ اور بالآخر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان ہے۔ دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ کسی بھی مذہب کے ماننے والے مختلف پیشوں اور گروہوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر شخص کو ہدایت درکار ہوتی ہے، پھر ہر شخص کو بھی اپنی زندگی میں ہزاروں طرح کے معاملات میں ہدایت درکار ہے۔ اعلیٰ اخلاق کے لیے کسی کامل مثال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب کے لیے، ہر معاملے کے لیے اور تمام اعلیٰ ترین اخلاق کی مثال ملتی ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کا دستور ہی اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کبھی آفتاب عالم تاب تو کبھی ابر باران جیسی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کو اپنایا اور عرب کی کایا پلٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی سچی محبت کا ثبوت اور قرب الہی کا وسیلہ ہے، کا اصل ذریعہ ہے۔ تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد جناب شیخ سعدی کے یہ ایک کلام ایسا ہے کہ 3 مصرے جناب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اور روایت یہ ہے کہ یہ 4تھا مصرع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا ان پہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ قرب الہی کا حصول ہی مقصد تخلیق ہے۔ سابقہ مذاہب نے اس مقصد کے حصول کے لیے اس مذہب کے بانی نبی کی عمدہ تعلیمات پر عمل کرنے کا درس دیا ہے۔ اسلام اس سے آسان تر راستہ دکھاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین عملی مثال کے طور پر سب کے سامنے پیش کر دیا ہے، جو قرب الہی حاصل کرنے کا اب واحد راستہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، کنتُ کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ میں چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، پس میں نے خلق کو پیدا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اور بندے کے اسی تعلق کے حوالے سے ارشاد ربانی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ میری بندگی اختیار کریں۔ یوں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور اس کی محبت اور قرب کا حاصل کرنا ہر انسان کا مقصد حیات ہے۔ اس کے حصول کے لیے مصنف کہتے ہیں کہ سابقہ مذاہب کی تعلیم یہ تھی کہ اپنے نبی کی عمدہ تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ ان تعلیمات سے مراد وہ احکام الہی تھے جو وقت کے نبی پر وحی کے ذریعے نازل فرمائے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک واحد شریعت تھی، اگرچہ اس دوران بہت سے انبیاء اکرام علیہم السلام تشریف لائے۔ ہر نبی نے ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی اپنی امت کو دی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں فرمایا گیا کہ ان کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ ان انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی کوئی اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو سکتا تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ مصنف کہتے ہیں کہ اسلام نے اس سے آسان تر اور کامل ترین صورت پائی ہے۔ اسلام میں بنیادی ہدایت کے دو سرچشمے ہیں، قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچے ہیں۔ انہی احکام میں سے دوسرے سرچشمہ ہدایت کا پتہ چلتا ہے۔ حکم ربانی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سنت کے لغوی معنی راستہ کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے جس راستے سے گزرے ہیں وہ سنت کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری وہ طریقہ سنت ہے۔ رسول اللہ کے فرامین کو احادیث مبارکہ کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے، اور سنت کی پیروی دراصل قرآن کریم کی پیروی ہے۔ قصہ مختصر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ آخر میں مصنف کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کی روحانی تکمیل صرف اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ روحانی تکمیل سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور اس کے پیار کا مستحق بننا ہے۔ اس ضمن میں سبق کے آخر میں قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاحببکم اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ سید سلیمان ندوی 1884 عیسوی تا 1953 عیسوی، وہ پاکستان کے نامور سیرت نگار اور تاریخ دان تھے۔ انہوں نے ہی اپنے استاد علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی مکمل کی۔ علامہ اقبال انہیں استاد کامل کہتے تھے۔ ان کی مشہور تصانیف میں سیرت النبی، خطبات مدراس، رحمت عالم اور سیرت عائشہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ والسلام۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔ کسی بھی قسم کی رائے یا مزید کسی بارے میں اگر کوئی مشکل ہے اس سبق میں تو آپ یہ لیکچر سننے کے بعد رائے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ جو سوال کیا جائے پوچھا جائے اس کا جواب بھی آپ کو ایسا مل جائے کہ پھر کسی سے نہ پوچھنا پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔